السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 138 سے تفسیر۔ وجاوزنا، اور پار کرا دیا ہم نے، جاوزا یجاوزو مجاوزہ، روٹ ہے اس کا جیم واو زائی زی یعنی جوزن۔ جوز کہتے ہیں وسط کو، وسط یعنی اوسط درمیانہ حصہ، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے پار کرنا یا پار کرانا۔ ہوتا یہ کہ جب انسان کسی چیز کے وسط تک پہنچ جاتا ہے، مڈل تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ مثلاً آپ دریا پار کر رہے ہیں، آدھے میں پہنچ گئے، تو اس کے بعد انسان کیا محسوس کرتا ہے کہ اب بس پہنچنے والے۔ آدھا گزرنے پر یا کسی چیز کے یا کسی کام کے درمیانی حصے تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اختتام قریب ہے، تو اس سے پھر یہ لفظ پار کرنے یا عبور کرنے کے معنوں میں آیا۔ وجاوزنا، اور پار کرا دیا ہم نے، گزار دیا ہم نے، ببنی اسرائیل، یہ لفظ جاوزہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں طالوت کے قصے میں، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب پار کرا دیا اس کو یا پار کر گئے یا عبور کر گئے، تو پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو البحر، سمندر، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، فأتوا، تو وہ آئے، کون؟ بنی اسرائیل۔ سمندر پار کرنے کے بعد، جس کی تفصیلات مختلف دیگر مقامات پر موجود ہیں، ان کی تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جائیں گے، لیکن مشہور واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں۔ تو سمندر پار کرنے کے بعد اوورسیز، فأتوا، تو وہ آئے، علی قوم، ایک قوم پر، کچھ لوگوں پر۔ کیسے تھے وہ لوگ؟ یعکفون، اعتکاف کر رہے تھے۔ عاکف یعکف کا معنی ہوتا ہے جم کے بیٹھنا، اور وقوف کہتے ہیں تعظیم کے ساتھ کسی چیز پر متوجہ ہونے کو اور اس سے وابستہ رہنا، اسی سے لفظ اعتکاف نکلا ہے۔ اور اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ عبادت کی نیت سے مسجد میں رہنا اور اس سے باہر نہ نکلنا، اور اس میں تعظیم بھی پائی جاتی ہے، توجہ بھی پائی جاتی ہے، یعنی انسان عبادت کے لیے خاص ہو جاتا ہے یا مخصوص ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم یا کچھ لوگ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، تعظیم کے ساتھ مگن ہیں، مشغول ہیں، علی اصنام، اوپر بتوں کے۔ اصنام صنم کی جمع ہے، اور صنم کہتے ہیں لکڑی یا پتھر یا دھات کے بنائے ہوئے بت کو، لکڑی، پتھر یا دھات کا بنا ہوا بت۔ اور یہ بت خواہ کسی خیالی چیز کا ہو یا حقیقی چیز کا، مثلا کسی پرندے کا یا جانور کا، جیسے بندر کا یا ہاتھی کا، یا پھر خیالی چیز کا جیسے فرشتوں وغیرہ کے یا پریوں کے لوگ تصویریں یا بت بناتے ہیں، اور پھر خاص طور پر عبادت کے لیے بنایا گیا ہو، یعنی تعظیم اور عبادت کے لیے گھڑا گیا ہو۔ تو کیا کیا چیزیں آ گئی اس میں؟ نمبر 1 لکڑی یا دھات یا پتھر کا بنا ہوا، نمبر 2 کسی حقیقی چیز کا یا خیالی چیز کا، یعنی مثال ہو یا اس کی تمثیل ہو، اور نمبر 3 لازم ہے کہ اس میں تعظیم اور عبادت موجود ہو، یعنی تعظیم اور عبادت کا عنصر پایا جاتا ہو، اس کو صنم کہتے ہیں۔ اس کے برعکس مجسمہ عبادت کے لیے نہیں بنایا جاتا، اس کے عام طور پر 2 مقاصد ہوتے ہیں، نمبر 1 زینت، خوبصورتی، اور نمبر 2 یادگار۔ اگر عبادت کے لیے ہو تو صنم ہوگا، اور اگر زینت یا یادگار کے لیے ہو تو مجسمہ کہلائے گا، تمثال کہتے ہیں عربی میں اس کو۔ تو کچھ لوگ اپنے بتوں پر، یعنی جنہیں وہ الہ سمجھتے تھے، ان پر جم کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑی مشغولیت کے ساتھ ان کی عبادت کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ منظر دیکھا تو قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا، بنا دے ہمارے لیے بھی کوئی الہ، ہمیں بھی کوئی ایسی ہی چیز بنا دے بطور خدا۔
کما جیسا کہ لہم ان کے لیے آلہۃ الہ ہیں، جیسے ان کے الہ ہیں ویسے ہی ہمارا بھی کوئی الہ بنا دے، یعنی ہمیں الہ کی کوئی محسوس یا مجسمے کی شکل میں صورت چاہیے۔ قال کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ کیا؟ انکم بے شک تم، قوم لوگ ہو، قوم ہو، تجہلون تم جہالت برت رہے ہو، تم بڑی ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین تو رکھتے تھے، لیکن ناسمجھی کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے دیکھا دیکھی دوسری قوموں کی پیروی کرنا چاہتے تھے۔ ایسی ناسمجھی کب آتی ہے؟ اور خصوصاً ایک مسلمان قوم کے اندر۔ بنی اسرائیل اپنے دور کے مسلمان لوگ تھے، جیسے آج کے معروف معنوں میں مسلمان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پیغمبر کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مان کر ان کی پیروی میں، رہنمائی میں ہجرت کر کے نکلے تھے اور سمندر میں کود گئے تھے ان کے پیچھے۔ اگرچہ وہ ایک سڑک بن گیا تھا لیکن بہرحال پانی دونوں طرف تھا۔ تو ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ ایسا کب ہوتا ہے کہ انسان، پتہ بھی ہوتا ہے انسان کو، جانتا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن عملی طور پر انسان مختلف کیوں ہو جاتا ہے، فرق کیوں ہو جاتا ہے؟ ماحول سے متاثر ہو کر۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کسی بھی ماحول سے متاثر ہونے کی کہ انسان کا اپنا شعور نہیں کام کرتا، یا اس کا جو شعور ہے وہ نہیں جاگا ہوتا، یا وہ ایک روایتی مسلمان ہوتا ہے، یا صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے نسلی مسلمان ہوتا ہے، شعوری مسلمان نہیں ہوتا۔ تو جب تک کوئی شعوری مسلمان نہیں بنتا، صرف ایک مسلمان گھرانے میں کوئی پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے، تو اسے اصل دین تو پتہ نہیں، اور نہ اسے یہ معلوم ہے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، کیا کیا چیزیں نقصان دہ ہیں، کیا چیز فائدہ مند ہے۔ تو عموماً وہ کیا کرتا ہے؟ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، جو لوگ کر رہے ہیں وہی کر لو، ہر وہ چیز جو نفس کو بھلی لگے، ہر وہ چیز جو اٹریکٹ کرے اس کے پیچھے چل پڑو۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ ایسی چیز بچوں کے اندر ہوتی ہے، یعنی یہ ایک بچگانہ مزاج ہوتا ہے، کوئی میچور انسان ایسا نہیں کیا کرتا۔ تو بچگانہ مزاج کیا ہوتا ہے؟ بچپنا کیا ہوتا ہے؟ یا بچپنا کس عمر کا نام ہے؟ یا بچپنا کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ نہ سمجھی کی، امیچور، کہ ابھی نہ پورا علم آیا ہے اور نہ ہی عقل پختہ ہوئی ہے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تھے، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تو غلامی کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، خواہ وہ ذہنی غلامی ہو یا جسمانی غلامی، کہ جس میں انسان کی اعلیٰ ترین صلاحیت، یعنی اس کا دماغ جو ہے وہ پوری طرح کام نہیں کرتا، کیونکہ اس سے کام لیا نہیں جاتا۔ وہ ایک طرح سے ایسی سلیوری کا شکار ہوتا ہے کہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو وہی کچھ کرنا پڑتا ہے جس کا لوگ اس سے تقاضا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جہاں غلام تھے وہاں ان سے جو کرنے کو کہا جاتا تھا انہیں آنکھیں بند کر کے اپنے ضمیر کے خلاف، اپنے دین کے خلاف، اپنے عقل کے خلاف وہی کرنا پڑتا تھا۔ اور عرصے تک ایسا کرتے 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 جب ان کی اپنی سوچ اور اپنی صلاحیتیں سو گئیں اور سب شعور ختم ہو گیا، تو پھر جب اندر ریزسٹنس نہ رہے تو باہر کی ہر چیز اثر انداز ہونے لگتی، پھر انسان کے اندر سے احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اچھائی اور برائی کی پہچان بھی نہیں رہتی، اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی کیفیت ہوئی کہ اپنے بہت بڑے دشمن سے نجات پا کر اب چاہیے تھا کہ اپنے دین کا ریوائول کرتے، شعوری طور پر اپنے دین کو پہچانتے، تو بس راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور اتنے جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منظر ان کو اتنا بھلا لگا، شیطان نے یہ عمل اتنا خوبصورت بنا کے دکھایا کہ وہ اسی پہ ریجھ گئے۔ تو ایسے موقع پر لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی غلطی پر آگاہ کرے اور انہیں شعور دلائے کہ یہ بات
ناسمجھی کی بات ہے. جیسے عام طور پر بچے کیا کرتے ہیں جب غلط قسم کے مطالبے کرتے ہیں تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اچھے برے کا فرق بتاتے ہیں کہ یہ ناسمجھی کی بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے بت لانے کا، تو یہ کتنی بڑی بات تھی، گویا کھلم کھلا شرک تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ ناسمجھی کی بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ فوراً وہ ان کو ایسی ملامت نہیں کرتے یا ایسی بات نہیں کہتے، بلکہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں ان کو مارجن دیتے ہیں، اور یہ مارجن دینا بہت ضروری ہوتا ہے. فوراً فتوے نہیں لگا دینے چاہیے. یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم ایسے اور ویسے ہو. کیا کہا؟ نہ سمجھو. ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو قرآن کی روشنی مل گئی اور اچھا برا نظر آنے لگا، اور اگر کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتا اور وہ انہی طریقوں پہ چل رہے ہیں جس پہ لوگ چل رہے ہیں، یا ان کے ماں باپ چل رہے تھے، یا وہ آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، یا پھر وہ شرک اور بدعت میں گھرے ہوئے ہیں، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، یا ہمیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ فوراً فتویٰ دینا چاہیے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ کافر ہے، یہ ظالم ہے، یہ فلاں ہے. ایسے کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں، یہ ناسمجھی سے یہ کر رہے ہیں. جب آپ کا یہ رویہ ہوتا ہے نا کہ یہ ناسمجھ ہے، تو اس کے بعد آپ کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک خیرخواہی ہوتی ہے، دوسرے کے لیے ایک بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہ بھلائی کا جذبہ آپ کو اصلاح پہ ابھارتا ہے. اور فوری طور پر فتوے دینے اور فیصلے کرنے سے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ نفرت آپ کو لوگوں سے دور کرتی ہے، اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ دو مختلف رویے ہوتے ہیں لوگوں کی غلطیوں اور لوگوں کی ناسمجھیوں کو، اور لوگوں کے کھلم کھلا اتنے بڑے بڑے غلط کاموں کو دیکھ کر یعنی ریئیکشن جو آپ کا سامنے آئے. ان دو میں سے کوئی ایک رستے پر آپ ہو سکتے ہیں، تو وہی کرنا چاہیے جو عام طور پر پیغمبروں نے کیا. ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، متبرن، ہلاک ہونے والے ہیں. متبر کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے برتن کو. کبھی ٹوٹا ہوا برتن دیکھا؟ یا آپ کبھی توڑتے ہی نہیں تو دیکھیں گے کہاں سے؟ بہت محتاط لوگ ہیں. متبر کا لفظ جو ہے نا تے بے رے سے ہے. تبر کہتے ہیں پگھلانے کے لیے ڈالنے سے پہلے سونے یا چاندی کے ریزوں کو. چھوٹے چھوٹے ریزے ہوتے ہیں نا، باریک ٹوٹے ہوئے. ریزگاری دیکھیے، چین جیسے ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا نوٹ اور ایک ہوتا ہے اس کا چینج. اسی طرح ایک ہوتا ہے جمع ہوا سونے کا ٹکڑا اور ایک ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز اس کے. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹوٹے ہوئے پیسز ہوتے ہیں، یا ایک ہوتا ہے صحیح سلامت برتن اور ایک ہوتا ہے اس کی ٹھیکریاں. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ان ہؤلاء، یہ لوگ، یہ کون لوگ؟ یہ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. متبرن، جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں وہ کام جو ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، بیکار ہے. ما ہم فیہ، جو وہ ہیں اس میں، یعنی یہ لوگ جس عمل میں مبتلا ہیں وہ عمل ہلاک ہونے والا ہے، عمل بیکار ہے. ٹھیک ہے. متبر جو ہے کس کی صفت ہے یہاں؟ لوگوں کی نہیں بلکہ عمل کی. وباطل، اور باطل ہونے والا ہے، زائل ہونے والا ہے، باقی نہیں رہے گا. کیا؟ ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے تھے وہ؟ بتوں کی پوجا. یعنی یہ سب کام جو اس وقت کر رہے ہیں یہ کام بیکار کے کام ہیں، بے نتیجہ کام ہیں. ان کاموں سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، ان کاموں سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس یہ سارے کام انسان کو ہلاکت سے دوچار کرنے والے ہیں. سورۃ الفرقان آیت 23 میں بھی آتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. یعنی مفہوم کیا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ایسے اعمال جو ہوں گے وہ جب سامنے لائے جائیں گے تو وہ جو گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے اور بڑے اخلاص کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ بتوں کے آگے جھکے ہوئے اور ان کی تعظیم کرتے ہوئے اور ان کی پرستش کرتے ہوئے، جب قیامت کے دن اس عمل کو سامنے لایا جائے گا اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور وہ عمل زائل ہو جائے گا،
گویا وہ کچھ تھا ہی نہیں، بلکہ الٹا ان کے خلاف حجت بن جائے گا اور اس عمل کو خاک بنا کے اڑا دیا جائے گا. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک کسی عمل کی بنیاد درست نہ ہو وہ عمل باقی نہیں رہتا. اور درست بنیاد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ درست عقیدہ. اور آپ دیکھیے کہ یہ ایک فطری اصول ہے. مثلا کوئی بلڈنگ بنیادوں کے بغیر قائم رہ سکی؟ نہیں. کوئی درخت جڑوں کے بغیر قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں. کوئی بھی چیز اپنی بیس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. اس میں استقرار اور استقامت آ ہی نہیں سکتی. یعنی مثلا اگر ہمارا عقیدہ درست نہ ہو تو ہمارے جو ظاہری عمل ہے نا ان میں استقامت نہیں آ سکتی. نماز آپ پابندی سے نہیں پڑھ سکتے، جم کے نہیں پڑھ سکتے، اپنے آپ کو فرض کے علاوہ سنت نفل کے لیے نہیں تھکا سکتے، اخلاق درست نہیں ہو سکتا، یک طرفہ طور پہ آپ کسی سے بھلائی نہیں کر سکتے. کوئی برا بھی کرے آپ سے تو آپ اچھا نہیں کر سکتے کیونکہ بنیاد ہی کوئی نہیں. جو شخص صرف اس لیے اچھا کرے کہ اس کے ساتھ اچھا کیا جا رہا ہے تو اس کی بنیاد پھر کیا ہے؟ عمل کی بدلے کے طور پہ کر رہا ہے. اور جو شخص صرف بدلے کے طور پہ کام کرے تو بدلہ جو بنیاد ہے کسی کام کی وہ تو پھر جیسا کوئی کرے گا ویسا ہی ہوگا نا. تو جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنی نیکی اور اپنے احسان کو ختم نہیں کرتا کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے. کوئی اس کے لیے کرے یا نہ کرے، کوئی اس کے احسان کا بدلہ دے یا نہ دے، وہ کرتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. اس کے عمل کے پیچھے ایک مضبوط بنیاد ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے. اور جس عمل کے نیچے مضبوط بنیاد کوئی نہیں، یعنی وہ اللہ کے لیے نہیں، وہ کسی اور کے لیے ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ تو باقی ہر ایک جانے والا ہے، زائل ہونے والا ہے، باطل ہے. تو پھر جب بنیاد ہی چلی گئی تو کام کیسے باقی رہا؟ جب آپ اللہ کے لیے کسی کو دیتے ہیں، اللہ کے لیے کسی سے ہمدردی کرتے ہیں، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے ہیں، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ کائنڈ اور کیئرنگ ہوتے ہیں، تو وہ آپ ہر حال میں ہوتے ہیں چاہے دوسرا کچھ بھی کر رہا ہو. لیکن جب آپ صرف اس وقت تک اچھے ہوتے ہیں جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اچھا نہیں رہتا تو آپ بھی اچھے نہیں رہتے، آپ کا عمل وہیں ختم ہو کے رہ جاتا ہے. ایسے اعمال قیامت کے دن اڑا دیے جائیں گے اور جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، وہ نام اعمال میں کوئی وزن بھی نہیں پائیں گے. یہی یہاں بات کہی جا رہی ہے کہ یہ سب لوگ جو کام کر رہے ہیں، ان ہؤلائی، جس طرح کا یہ کام کر رہے ہیں اس عمل کو ختم ہو جانا ہے اور زائل ہو جانا ہے، باطل ہو جانا ہے. اس کا نتیجہ کچھ بھی ان کے ہاتھ آنے والا نہیں. وہ کر کیا رہے تھے؟ بتوں کو پوج رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے یہ انہیں کچھ دیں گے اور یہ ان کے کسی کام آئیں گے. نہ تو دنیا میں وہ کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی قیامت کے دن جن سے یہ توقعات رکھتے ہیں وہ کام آئیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ ضائع، سب کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا. گویا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. ان کا کرنا ایسا ہے جیسے نہ کرنا. قال، کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. اغیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے، ابغیکم، میں تلاش کروں تمہارے لیے، الہن، الہ یا کوئی الہ کیونکہ نکرہ ہے، وہوا، حالانکہ وہ یا اس نے، فضلکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، سارے جہان والوں پر. یعنی جس اللہ کا تم پر یہ احسان ہے، تم پر یہ نعمت ہے کہ اس نے تمہیں دوسروں پہ چن لیا، تم اسی کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہو رہے ہو. اس نے تم پر احسان کیا اور تم اسی سے منہ موڑ رہے ہو اور اس کے علاوہ کسی اور کو چاہتے ہو. مجھے کہتے ہو کہ میں کوئی اور بت اور پتھر لا کے رکھ دوں یہاں تمہارے پوجنے کے لیے. کیا جواب دو گے اس رب کو جس نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت عطا کی ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو بنی اسرائیل مظلوم لوگ تھے، غلام لوگ تھے، دنیاوی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے پسے ہوئے لوگ تھے. اس کے مقابلے میں فرعونی ہر طرح کے علم اور ہنر سے لیس تھے، مالا مال تھے. لیکن اللہ نے چنا تو ان کمزور لوگوں کو چنا، ان پڑھے لکھوں کو نہیں چنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے چننے کے پیمانے کچھ اور ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کی ظاہری چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا، نہ وہ کسی سے مروب ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کون مضبوط ہے.
تو اس لیے انہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں چنا، تمہارے سخت ترین دشمن سے تمہیں نجات دی، اس کو ڈبویا، تمہیں بچایا، اور تم یہاں آ کے اسی رب کو چھوڑ رہے جس کا تم پر احسان ہے۔ بنی اسرائیل تو فزیکلی یہ سب کچھ کر رہی تھی نا، اور ہم عام طور پر روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول کر اللہ کے شکر گزار ہونے کی بجائے صرف بندوں کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اب اس احسان کا مزید احساس دلاتے ہیں، مزید تفصیل بتاتے ہیں۔ کیا تھا وہ احسان جو اللہ نے تم پر کیا؟ یاد کرو وہ وقت، وہ احسان جب ہم نے نجات دی تھی تم کو، کس سے؟ من آل فرعون، صرف فرعون نہیں بلکہ فرعون کے پورے لاؤ لشکر سے، پوری آل سے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تم کو، تکلیف دیتے تھے تم کو، سوء العذابی، سخت عذاب کی، برے عذاب کی۔ کیا کرتے تھے؟ یقتلون ابناءکم، وہ قتل کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں یعنی اس دکھ اور اذیت میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ سورۃ البقرہ میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات جو پچھلی آیت 140 میں تھی اسی کی یہ مزید تفصیل ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا۔ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سمندر پار کر کے وادی سینا میں آئے تو یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں اب انہیں ہر طرح کی آزادی تھی، مصر میں غلام تھے، لیکن یہاں انہیں اب اپنی مرضی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ ان کے پاس عبادت کے تفصیلی طور طریقے موجود ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر طلب کیا، اور ابتدائی طور پر 30 دن کے لیے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور تمام کیا ہم نے اس کو، یعنی پورا کیا اس مدت کو، بعشر، 10 کے، یعنی 10 دن اور بڑھا دیے۔ فتم، تو تمام ہوئی یا پوری ہوئی، میقات، میعاد، مقرر وقت۔ میقات جو ہے یہ ظرف زمان ہے، وہ میعاد یا وہ مقرر وقت جس میں مقرر کام کیا جائے۔ فتم، تو پوری ہو گئی، میعاد یا مدت یا مقررہ وقت، ربی ہی، اس کے رب کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مدت مقرر کی تھی، 40 لیلۃً، 40 راتوں کی۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے، کون ہے یہ بھائی؟ ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی، جانشینی کرنا میری، پیچھے رہنا میرے، فی قومی، میری قوم میں، یعنی میرے بعد میری قوم یعنی بنی اسرائیل میں تم میرے جانشین بن کر ان کے حالات کا اور ان کے امور کا خیال رکھنا۔ وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرنا، کیونکہ پیغمبر اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ تم پیروی کرنا، سبیل المفسدین، مفسدین کے راستے کی، بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے کی پیروی نہ کرنا۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، ان کے بڑے بھائی تھے، لیکن نبوت کے کام میں وہ آپ کے تابع تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے پیغمبر بنایا گیا، اور انہوں نے اپنے بھائی کو مددگار کے طور پر اللہ سے مانگا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت 29 اور 30 میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری، تو اس کے آخر میں کیا کہا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اور میرا مددگار بنا دے میرے گھر والوں میں سے ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو۔ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اس کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر، یعنی نبوت میں شریک کر۔ تو بہرحال ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ایبسنس میں، ان کی غیر موجودگی میں، ان کے جانشین بھی، حالانکہ وہ عمر میں بڑے تھے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے خاص وصیت بھی کی۔ اس آیت سے کیا باتیں سیکھی آپ نے؟ اب موسیٰ علیہ السلام خود چھوٹے تھے اور ان کے جو بھائی تھے وہ بڑے تھے، لیکن بڑا ہونے کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے اور وہ ان کے تابع تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کوئی رہنما یا استاد یا کوئی بھی مربی یا مرشد جو لوگوں کی اصلاح یا بھلائی کا کام کرتا ہے وہ عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن سیکھنے سکھانے کے معاملے میں عمر کے بڑے چھوٹے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا اسی طرح لیڈرشپ کے معاملے میں بھی عمر کاؤنٹ نہیں کرتی کہ عمر میں کوئی بڑا ہو تو اسی کو لیڈر بنایا جائے۔ نماز میں بھی جو امامت کی بات ہے تو اس میں بھی اصل چیز کیا ہے کہ جو علم میں بڑا ہو۔ عمر میں بڑا ہونا بہت بعد میں آتا ہے، جب بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہو تو پھر جو عمر میں بڑا ہو اسے اہمیت دی جائے۔ اگرچہ بڑوں کا یعنی عمر کے اعتبار سے بھی جو بڑے ہوں یا بزرگ ہوں ان کا احترام لازم ہے، اور ان کی بات ماننا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، عزت و احترام کا معاملہ کرنا، یہ اسلام کی ادب اور اخلاق میں سے ہے۔ لیکن تعلیم اور تعلم کا کام یا رہنمائی کا کام ایک مختلف کام ہے، اور اس میں جو فالوورز ہیں ان کو یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ بتانے والا یا رہنمائی کرنے والا ہم سے چھوٹا ہے یا بڑا۔ آیت کی ابتدا میں ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قوم سے الگ نکال کر کوہ طور پر بلایا تھا، پہاڑ پر بلایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ علم کے حاصل کرنے میں، اخذ کرنے میں یکسوئی بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کا یہ مشن رکھتے ہوں کہ وہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے، دوسروں کو بھی دیں گے۔ علم حاصل کرنے کے دو درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ہوتا ہے اپنی ذات کی اصلاح کے لیے کچھ سیکھنا، کچھ حاصل کرنا، اس کو آپ کسی کتاب سے پڑھ کے حاصل کر لیں، کسی انسان سے سیکھ کے حاصل کر لیں، آپ کے جیسے تیسے حالات ہیں اس کے مطابق آپ اپنا کام چلائیں۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں یہ پروگرام ہو کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اسے آپ کو دوسروں کو بھی سکھانا ہے، آگے بھی دینا ہے، تو یہ رہنمائی کا معاملہ بہت ہی احتیاط کا معاملہ ہے، بہت اہم ذمہ داری، بہت بڑا کام ہے۔ اس کے لیے یکسوئی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے پھر زندگی میں بہت سی اور مصروفیات کو ختم کرنا لازم ہے، یکسو ہونا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہم نے پڑھی تھی کہ وہ یکسو تھے، اور اس کے بعد یہاں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکسو کیا۔ آپ دیکھیں کہ پہاڑ پر اور کون ہوگا، کوئی دوسرا انسان نہیں تھا، بالکل اکیلے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مسلسل 1 ماہ تک وہ ذکر میں مشغول رہے، روزہ بھی رکھتے تھے، یعنی روحانی قوتوں کو مضبوط کیا۔ قرآن پاک بھی رمضان میں نازل ہوا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر کسی پہاڑ پہ بھی اتارا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ اگر اسے انسان واقعی صحیح طور پر لینا چاہے، اس کا حق ادا کرنا چاہے، تو اس کے لیے انسان کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک نئی زندگی وجود میں آتی ہے، اور اس کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے صرف ظاہری محنت کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے اندر تقویٰ ضروری ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہے یا نہیں؟ اور روزہ کیا کرتا ہے؟ تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ روزے میں پھر ذکر الہی بھی ہوتا ہے، اللہ کی یاد بھی ایک مسلسل ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 رات کے لیے بلایا گیا، اور 30 رات میں انہوں نے اپنی ایک طرح سے ذاتی تربیت کی، روزہ اور نماز اور عبادت اور ذکر اور غور و فکر، خاموشی کے ایک عالم میں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے یہ کیفیت گزری۔ آپ کہاں جاتے تھے؟ غار حرا، پہاڑ پر، غار میں، سب سے ہٹ کر، الگ ہو کر، جہاں اور کوئی نہیں ہوتا تھا، خاموشی، یکسوئی، کیونکہ وہاں قدرت کی نشانیاں زیادہ بہتر طور پر نظر آتی ہیں۔ انسان اگر پہاڑ پر جائے یا شہری آبادی سے یا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر تنہائی میں کہیں ایسی جگہ پر موجود ہو تو ایک دم پورا ماحول مددگار ہو جاتا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ کرنے میں۔
اس وقت انسان پوری طرح تیار ہوتا ہے کچھ بھی اخذ کرنے میں. لہذا موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا. جدید دور میں اس کام کے لیے لائبریریز ہوتی ہیں. عام طور پہ گھر میں پڑھائی ٹھیک نہیں ہوتی تو لوگ کیا کرتے ہیں, لائبریری چلے جاتے ہیں. اور لائبریری کس کام کے لیے تھی؟ مکمل خاموشی, یکسوئی ماحول ہوتا ہے. ہر کام کے کرنے کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا, ان کی تربیت کی گئی, اور پھر ان کو مزید 10 دن میں کتاب دی گئی, اور یہ کل مدت 40 دن کی پوری ہوئی. پھر آپ دیکھیے کہ میقات کا لفظ آیا ہے یہاں پر جو قابل غور ہے. میقات کی ڈیفینیشن میں نے کیا لکھوائی آپ کو؟ مقرر وقت میں مقرر کام کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جس کام کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کام کو اسی وقت کے اندر کرنا. تو یہ جو اللہ نے مدت مقرر کی تھی اس کے اندر اس کام کو کروایا. اس سے ہمیں عام زندگی کا کیا اصول ملتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے, کتاب اخذ کرنے کے لیے, قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب دل چاہے کتاب اٹھائی پڑھ لیا, جب دل چاہے بند کر کے رکھ لیا, جب دل چاہے سو گیا, جب دل چاہے آ گئے کلاس میں, جب دل نہ چاہا تو چھٹی کر لی, بازار چلے گئے. ایسے یہ کام ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ کو یہاں پر گھروں سے نکال کے بلایا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے, ایک خاص ماحول پیدا کیا جاتا ہے, یونیفارم پہنایا جاتا ہے, پھر ایک 4 دیواری کے اندر کچھ دیر کے لیے رکھا جاتا ہے جس میں آپ کے سیل فون بھی بند کروا دیے جاتے ہیں اور آپ کی ساری اور مصروفیات ختم. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ مکمل یکسوئی کے ساتھ, میقات کے ساتھ آپ کام کر سکیں. میقات میں دونوں چیزیں, مقرر وقت بھی اور مقرر کام بھی. اب مثلا جیسے میں آج آئی ہوں تو آپ نے مجھے مبارکیں دے کر الجھانا چاہا, جس کام کے لیے میں آئی ہوں مجھے وہی کرنا ہے. اگر آپ کو مجھے مبارک دینی تو آپ اس کے بعد کریے یا اس سے پہلے. عموماً کیا ہوتا ہے, ہم ان باتوں میں بھی احتیاط نہیں کرتے. کام کے وقت کو کس طرح گزارتے ہیں؟ گپ شپ میں. اچھی لگتی ہے نا, ادھر ادھر کی کہانیاں, ادھر ادھر کی مزے مزے کی باتیں. ان ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اپنے جذبات کو, اپنے بہت سی چیزوں کو ایک طرف رکھ کے پھر کام کرے تو کام ہوتا ہے, ورنہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے. دنیا کی تعلیم بھی میقات کے بغیر نہیں ہو سکتی. اسکول کیوں بنتے ہیں, یونیورسٹیز کیوں بنتی ہیں, ان کے ٹائم ٹیبل کیوں ہوتے ہیں, ٹرمز کیوں مقرر کی جاتی ہیں, ٹائم لمٹس کیوں رکھی جاتی ہیں, امتحانوں کی تاریخیں کیوں مقرر کی جاتی. یہ سب خواہ وہ روز کا ٹائم ٹیبل ہو یا وہ سال کا ڈیوریشن ہو, کسی بھی کورس کی مثلاً ایک مدت جو مقرر ہوتی ہے, یا پھر یہ کہ ڈیلی ٹائم ٹیبل ہو, یا کوئی امتحان کا دن ہو یا وقت ہو, یہ ساری چیزیں سیکھنے کے عمل میں مددگار ہیں اور ضروری ہیں. اگر انسان کسی بھی کام میں اپنے آپ کو کسی ضابطے یا ڈسپلن کا پابند نہ بنائے اور محض اپنی خواہشات پہ چلے تو کام نہیں ہو سکتا. دنیا کے کام شاید ہو جائیں, دین کا کام نہیں ہو سکتا. سیکھنے اور سکھانے کا کام پھر محض ایک تمنا ہے, ایک خوش فہمی, خوش خیالی ہے, حقیقت اس کی کچھ نہیں. انسان کے اندر قابلیت نہیں آ سکتی, انسان دینے کے قابل نہیں بن سکتا, کیونکہ دینے کا عمل جو ہے یہ بڑی احتیاط کا عمل ہے. اگر لینے والے کو بات پوری سمجھ ہی نہیں آئی, اس نے پوری لی نہیں, تو وہ دے کیسے سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ نقطہ بھی یہاں قابل غور ہے, اور اس میں خاص طور پر مدتوں کا جو ذکر ہے اور پھر اس کے پورے ہونے کا جو ذکر ہے اس کو بطور خاص یہاں مینشن کیا گیا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں گئے تھے, اور دوسری بات یہ کہ اہم کام کے لیے گئے تھے, لیکن اپنی جو اصل ڈیوٹی تھی, اور وہ ان کی اصل ڈیوٹی کیا تھی, قوم کی اصلاح, اس کو کبھی بھی نہیں بھولے, اس کام کو چھوڑ نہیں دیا, اس کام کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ دیا کہ اچھا خود ہی ہو جائے گا, کوئی بھی کر لے گا. نہیں, اس کے لیے باقاعدہ ایک شخص مقرر کیا کہ جو ان کی غیر موجودگی میں قوم کا ذمہ دار ہو. اپنے اس کام کو وقتی طور پر دوسرے کو ڈیلیگیٹ کیا, کیونکہ دین کا کام کوئی کھیل مذاق نہیں ہوا کرتا کہ ہم ہوں تو کام ہو اور ہم نہ ہو تو کام ختم ہو جائے. تو ایسے تمام لوگ جو اس کام سے دلچسپی رکھتے ہوں, کس سے؟ لوگوں کی اصلاح کے کام سے, اصلاحی کاموں سے, تعلیم کے کام سے, تو وہ سوچ سمجھ کے اس میدان میں قدم رکھے, کیونکہ یہ عام لوگوں کا کام نہیں, یہ پیغمبرانہ کام ہے.
اور اس کا اجر بہت بڑا ہے، اور جو کام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے حوصلہ بھی اتنا بڑا چاہیے، قربانی بھی اتنی بڑی چاہیے، توجہ بھی اتنی بڑی چاہیے، وہ اتنی بڑی قیمت مانگتا ہے، اور اس کے لیے پلاننگ بھی اتنی ہی اچھی چاہیے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں سیکھنے کے بہت سے سبق ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کردار میں اور اس پورے کام میں، اور کتنی کلیئر انسٹرکشنز ہیں۔ کیا؟ اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، کہ مفسدین اگر غالب آ جائیں اور کچھ اور کرانا چاہیں یا کچھ اور کرنے لگے، کیونکہ ان کو ڈر تو تھا اپنے قوم کے پیچھے کہ ایسے لوگ ان میں موجود ہیں ناسمجھ، کہ جو ہو سکتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو اپنے رستے پہ لے جانا چاہیں، الٹے سیدھے مشورے دے کے۔ تو کہا ان کی بات نہیں ماننا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شخصیت کے اعتبار سے بہت اسٹرانگ تھے، فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی اور ہر لحاظ سے۔ اس کے مقابلے میں ہارون علیہ السلام بہت نرم مزاج تھے۔ ہر انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے نا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں انسان خود نہیں اپنے اندر لاتا، وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، اللہ کی دین ہوتی ہے۔ دونوں بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام حالانکہ چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف بنایا، ہارون علیہ السلام کو مختلف بنایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے، جا رہے ہیں، کام دے رہے ہیں، اپنی ذمہ داری سونپ رہے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ حالانکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ بہت سمجھدار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ان کا نہیں، قوم کا فکر تھا کہ وہ غالب نہ آئے ان پہ۔ تو یہ کسی بھی دین کے کام کرنے میں ایک بہترین نمونہ ہے یہ سارا کردار۔ یہ آیت جو ہے اس میں بہت سی رہنمائی ملتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب آ گئے موسیٰ علیہ السلام، لِمِيقَاتِنَا، ہمارے مقرر وقت پر، مقرر جگہ پر، مقرر کام کے لیے۔ اور آپ دیکھیے کہ میقات میں اگر اس کو اسم ظرف مکان میں بھی لیں، کیونکہ ظرف ہے نا تو زمان بھی لے سکتے ہیں، مکان بھی لے سکتے ہیں، پیچھے زمان ہے اور یہاں مکان ہے، کہ مقرر جگہ پر۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ سیکھنے کے لیے آپ کو کچھ مخصوص عادتوں کی پابندی کرنی پڑتی۔ مثلاً سیکھنے کے لیے عموماً کیا ہوتا ہے، گھر میں یا اسکول میں ایک مقرر یا مخصوص جگہ ہوتی ہے۔ مثلاً گھر میں اگر آپ مقرر جگہ پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے، پڑھ نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ اس میں ہوتا پتہ کیا ہے، آپ نے کتاب اٹھائی، وہاں جا کے بیٹھ گئے، اوہو قلم بھول آئی، پھر گئے، اچھا پین لے آئے، اوہو میں تو چشمہ بھول آئی، اچھا چشمہ لے آئے، پھر تھوڑی دیر کو اچھا لکھنا جس پہ تھا وہ تو میں لائی نہیں، اچھا وہ میرا بیگ کہاں ہے۔ آدھا دن آپ نے گزار دیا کس میں؟ چیزیں جمع کرنے میں، وقت ضائع کیا نا۔ یہی اگر آپ ایک چھوٹی سی جگہ بھی اپنی فکس کر لیں، مقرر کر لیں، اور اسی پہ بیٹھے، وہیں آپ کا قلم ہو، وہیں چشمہ ہو، وہیں کتاب ہو، وہیں سب کچھ ہو، ایک آپ اپنے آپ کو پابند کریں، جکڑ کے پکڑ کے وہیں رکھیں۔ کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، اچھا دیکھو بچے کیا کر رہے ہیں، اچھا دیکھو ٹی وی پہ کیا لگا ہوا ہے، اچھا وہ ذرا فریش ایئر لے لوں، فلاں ونڈو کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں، وہ اپنی اندر سے تو کمزوری ہوتی ہے نا، تو اس لیے ہم جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ ایسے میں بھی کام نہیں ہوتا، اس کے لیے وقت، جگہ اور جو کام کرنا ہے، ٹاسک آپ کا کیا ہے، کیا کرنے بیٹھے، وہ بھی کلیئر ہو۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ یہ بھی بالکل واضح تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے نہیں بلا لیا تھا، اچھا تم آ جانا، پھر وہاں میں تم سے باتیں کروں گا، نہیں، کتاب دینے کے لیے بلایا تھا۔ اسی طرح استاد ہو یا شاگرد ہو، اس کو گھر سے نکلنے سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے آج کا سبق کیا ہے، مجھے آج کیا سکھانا ہے، اور مجھے آج کیا سیکھنا ہے، اور کیا لے کے آنا ہے، کتنا کام کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن ٹاسک آپ کا بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ورنہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہماری مقرر مقام پر، مقرر وقت میں، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس سے کلام کیا اس کے رب نے۔ جب کلام ہوا، قالا، تو کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ربی ارنی، اے رب مجھے دکھا، یعنی مجھے اتنی ہمت دے کہ میں انظر، دیکھ سکوں، الیک، تیری طرف۔ قال لن ترانی، کہا تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر، پھر اگر وہ ثابت رہا، ٹھہرا رہا،
قرار پکڑی اس نے مکانہ اپنی جگہ پر، فسوف ترانی تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے. اور اگر پہاڑ اپنی جگہ پر نہ ٹکا تو پھر پہاڑ کے مقابلے میں تم تو فزیکلی بہت کمزور ہو، تو تم برداشت نہیں کر سکو گے، دیکھ نہیں سکو گے. اب ہوا یہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا ہوگا کہ میں دیکھتا ہوں پہاڑ کی طرف. فلما تجلی، تو جب تجلی کی، تجلی کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا، ظاہر کرنا، یعنی پہاڑ پہ اپنا جلوہ ڈالا، روشنی ڈالی، للجبل پہاڑ کے لیے، جعلہ کر دیا اس کو، دکا ریزہ ریزہ. دک کہتے ہیں نرم زمین کو، اور ویسے کہتے ہیں کوٹ کوٹ کے برابر کرنے کو. دکا شاید اسی سے لفظ ڈھاکہ ہے، وہ بھی نرم زمین ہے، پانی بہت ہے اس کے آس پاس. تو جعلہ دکا کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، یعنی پورا پہاڑ کیا بن گیا؟ ریت بن گیا، روشنی کی ایک ہلکی سی جھلک سے. اور اس روشنی کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کا حال کیا ہوا؟ وَخَرَّ موسیٰ، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام، صائقہ بے ہوش ہو کے. صائقہ کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کی کڑک کو. تو گرج کے صدمے سے بے ہوش ہونے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، یا مرنے کے لیے. یعنی جب بجلی کڑکتی ہے تو اس کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے؟ روشنی بھی ہوتی ہے نا، کڑک اور چمک دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو بعض اوقات وہ کڑک اتنی شدید ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چندھیا سکتی ہیں، اور اس آواز کی شدت سے وہ بے ہوش ہو سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف دیکھا ہی تھا پہاڑ کو کہ وہ ایک دم بے ہوش ہوئے اور وہیں گر پڑے. اب یہ نہیں پتا کتنی دیر بے ہوش رہے. فلما افاقہ، پھر جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے. افاقہ کا روٹ ہے فی وقع فوق. قال کہا، سبحانک تو پاک ہے، تبت الیک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلا ہوں مومنین میں سے، میں سب سے پہلا مومن، میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کیوں بیان کی؟ یعنی جو ہی ہوش میں آئے، اٹھتے ہی سبحانک پڑھی. یہ نہیں کہا یا اللہ تو بڑا ظالم ہے اور مجھے بھی بے ہوش کر دیا، نہیں، بلکہ اس موقع پر اپنے مطالبے کو درست نہ سمجھا. کہا کہ یا رب تو پاک ہے، تو بالکل درست کہتا ہے. ہم انسانوں میں اتنا یارہ ہے ہی نہیں کہ ہم دنیا میں تیرے جلوے کو دیکھ سکیں، کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے اہل ایمان. قرآن پاک میں اور حدیث میں پورے اس کے دلائل موجود ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چاند کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے دیکھنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی. یعنی 14ویں رات کے چاند کو ایک دفعہ آپ نے دیکھ کر لوگوں کو یہی فرمایا تھا، جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کچھ مشکل نہیں، اسی طرح تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. لیکن قیامت کے دن تو انسان کی طاقت اور ہمت اور اس کی جو کیپیسٹی وہ بہت بڑھ جائے گی ہر چیز کی. اور اس کو آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب عمر، یعنی انسان کی جو لائف ہے وہ ہمیشہ کی ہو جائے گی، اور اسی طرح انجوائے کرنے کی جو اس کی صلاحیت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. بوریت نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جنت میں بوریت نہیں ہوگی، ہمیشہ رہنا ہوگا. تو ہر چیز کی جو صلاحیت ہے، اسی طرح سونگنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، ہر چیز کی طاقت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کے پاس کتنا بھی کھانا ہو، آپ زیادہ زیادہ کتنا کھا سکتے ہیں، لیکن وہاں جتنا بھی کوئی کھائے، جب چاہے، ہر موقع پہ وہ کھا سکتا ہے، لیکن کوئی کھانے کے اوقات بھی نہیں. اس کے باوجود کوئی بیمار نہیں ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. تو وہ بالکل ایک دوسری دنیا. لیکن اس دنیا میں ہر چیز لمیٹڈ، ہماری طاقتیں، صلاحیتیں، عمریں، ہر چیز لمیٹڈ، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ نہ سکے. تو کہا سبحانک تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، ایسا کوئی مطالبہ کروں یا ایسی کوئی بات کروں، اور میں یا رب تیری ہر بات ماننے والا ہوں، میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں. یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی، اور وہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے بس میں نہیں پہاڑ پر پڑی ہوئی روشنی دیکھنا، تو کسی عام انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ اس دنیا میں اللہ کے نور کو
دیکھ سکے یا برداشت کر سکے یا پھر اس کو لے سکے. بعض لوگ جو قرآن پاک میں تحریف کرتے ہیں وہ کس طرح معنی بدلتے ہیں. مثلاً ایک آیت ہے ان اللہ لمع المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. تو لا مع، لا کا کیا مطلب ہے؟ البتہ. اور مع کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ. تو بعض لوگوں نے اس کو کیسے پڑھا؟ لمع. لمع کا مطلب ہوتا ہے چمکنا. الضوء اللامع کہتے ہیں چمکتی روشنی. اور اس آیت کو غلط معنی دے کر انہوں نے کیا کہا کہ جو محسن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا نور ڈالتا ہے اور اس سے وہ چمک اٹھتے ہیں اور پھر اس چمک سے وہ اوروں کو چمکاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا. اور اس طرح قرآن پاک کے معنی کو بدل ڈالا. حالانکہ لمع کا جو معنی ہے یہاں وہ یہ بنتا ہی نہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے. جو پوری آیت ہے پیچھے اس میں وہ لمع کا چمکنے کا معنی ویسے ہی نہیں بنتا. لیکن جو لوگ قرآن ہی سے اپنے غلط عقائد کو ثابت کرتے ہیں وہ اسی طرح کی تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں. ان کو اس آیت سے سبق لینا چاہیے کہ اگر پہاڑ اس روشنی یا جلوے کو برداشت نہیں کر سکا اور پیغمبر اسے صرف دیکھنا برداشت نہیں کر سکے تو پھر عام انسان اور خواہ وہ محسن ہی کیوں نہ ہو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی روشنی کے ساتھ چمک سکتے ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایک نور ہے اور قرآن کی روشنی ہمارے دلوں کو جگمگاتی ہے یا ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. یعنی حسی معنی میں روشنی نہیں ہے بلکہ معنوی طور پر ہے. اور لمع جو ہوتی ہے چمک وہ حسی چمک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس آیت سے کیا سبق سیکھا؟ کہ انسان جو دعا مانگے یا تمنا کرے یا خواہش کرے اس کو بھی حدود کے اندر ہونا چاہیے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو پسند نہیں کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سمجھا دیا. اس سے ہم سب کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم دعا کریں دعا بھی ہماری درست ہونی چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے یا رب میرا جی چاہتا میں ستارے پہ جاؤں مجھے ستارے پہ پہنچا. کسی طرح ایسی دعائیں نہیں کریں. یعنی ما فوق الفطرت اور ایسے امور کہ جن میں پڑھنے کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کو یا غیر فطری چیزوں کو طلب نہ کرے. مثلا کوئی کہے کہ یار اب میرا چہرہ چاند کی طرح چمکا دے. اس قسم کی دعائیں جو ہیں وہ درست نہیں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بلایا اور کتاب دینا چاہی، موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھنے کا مطالبہ کیا اپنا شوق ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. قال یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، بے شک میں نے چن لیا تجھ کو لوگوں پر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہی انسان توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ ایک ایسا مطالبہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا لیکن اس وجہ سے وہ ان سے ناراض نہیں ہوئے اور ان کو یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تم تو ایسے مطالبے کرتے لہٰذا اب تم تو پیغمبر بنائے جانے کے اہل نہیں ہو. یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ انی اصطفیتک علی الناس، میں نے تجھے لوگوں پر چن لیا. یعنی کتنی اس میں ہوپ ہے نا کہ بعض اوقات انسان ایک اچھے کام کے لیے نکلتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا نہیں. یعنی آپ مثلاً قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بعض اوقات کرتے کرتے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے انسان ہونے کے ناطے تو شیطان فوراً کیا کرتا ہے؟ حملہ آور ہوتا ہے. تم یہ کام نہیں کر سکتے، اب تو تم سے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ تمہاری معافی نہیں ہو سکتی لہذا چھوڑ دو یہ سب کچھ. نہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں اور پھر ہم کبھی نہ بھولیں نہ بھٹکیں اور نہ ہم سے کوئی غلطی اور ہم فرشتے بن جائیں. بھول بھی ہوگی، غلطی بھی ہوگی، ٹھوکر بھی کھائیں گے، گریں گے بھی، سب کچھ ہوگا، لیکن گرتے ہی جب اٹھے تو کیا کہیں؟ سبحانک تبت الیک. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، جو ہی افاقہ ہوا اٹھے تو سب سے پہلے کیا کہا؟ سبحانک تبت الیک. فوراً معافی مانگ لیں، فوراً رجوع کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی چن لے گا جیسے اس نے پہلے چنا ہوا تھا آپ کو، کیونکہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو جو اس رستے پہ چل پڑا، چلتے چلتے تھک گیا یا گر پڑا یا کوئی غلطی ہو گئی یا بھول ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا
تو اب وہ وہاں بیٹھ نہ رہے، مایوس نہ ہو، کیونکہ اگر مایوس ہو گیا تو واپس نہیں پلٹ سکے گا، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اور استفیتو کا لفظ جو ہے نا صاد فے واو سے ہے، صفوہ چنے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں، صفا کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ہر آمیزش اور ہر خرابی سے پاک ہونا، صاف ہونا۔ میں نے چن لیا تجھ کو لوگوں پر، اور لوگوں سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ آپ کے زمانے یا آپ کے دور کے لوگ۔ کس کے ساتھ چن لیا؟ برسالاتی، اپنی رسالت کے ساتھ، پیغامات کے ساتھ، یعنی میں تجھے اپنا پیغمبر بنا رہا ہوں، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ، یعنی میں نے تجھے باقی سارے لوگوں پہ ترجیح دی، نمبر 1 رسول بنا کر، اور نمبر 2 کلام کر کے۔ فخذ، پس لے لو، کیا؟ ما آتیتک، جو میں تم کو دے رہا ہوں، وکم من الشاکرین، اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے، قدردانوں میں سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا سبق سیکھا آپ نے؟ نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر کس نعمت کے ملنے پر؟ کتاب کی نعمت ملنے پر۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو جو 2 نعمتیں خاص طور پر ملی، ان میں رسالت اور کتاب دینے کے لیے جو بلایا گیا، یعنی رسالات اصل میں پیغامات کے طور پر، یعنی وہ جو میسج کنوے کیا جائے گا لوگوں کو، اور چنے جانے کی نعمت، تو اس پر تم شکر گزار ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو کسی کام کے لیے چن لیتا ہے، مثلا دین کے کام کے لیے چن لیا، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جہاں وہاں اس میں مشکلات بھی بہت ہیں، اس راستے میں آزمائشیں بھی بہت ہیں، اس راستے میں کانٹے بھی بہت ہیں، اونچ نیچ بھی ہے۔ اب کیا ہے کہ آپ پہلے تو بڑے خوش ہیں کہ شکر اللہ نے مجھے ہدایت دی، مجھے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا اور مجھے اس راستے پہ چلا دیا، بڑے خوش ہیں۔ چلتے چلتے کوئی ٹھوکر لگ گئی، گر پڑے، یا کوئی مشکل آ گئی، اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس تکلیف پر بھی جو اس راستے میں آتی ہے پھر بھی ہم اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں کہ یا رب تیرے راستے میں آئی ہے نا، پھر کیا ہوا؟ اگر تو اس پہ راضی تو میں بھی راضی، میں شکوہ نہیں کروں گی، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گی۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ایک آنر دیتا ہے نا، وہ جس کو اپنا سمجھتا ہے اس کو آزما کے دیکھتا ہے کہ اچھا یہ میرا کتنا ہے، کیا کرتا ہے، کیونکہ جو اس راستے میں آپ کو مشکل آئی ہے وہ اس راستے کی وجہ سے آئی ہے نا۔ اگر آپ اس راستے پہ نہ ہوتے تو آپ کو نہ آتی، اگر آپ کچھ اور کر رہے ہوتے تو اس راستے کی مشکل ہوتی، اس راستے کی نہ ہوتی۔ اگر آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں اور اس راستے کی مشکل آ گئی ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اور اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص امر ہے۔ تو ایسے موقع کو بھی خوشی سے اور شکر گزاری سے گزارنا چاہیے، یہ نہیں کہ اٹھتے بیٹھتے کتابیں پھینکیں اور کہیں کیا مشکل پڑ گئی ہے، پھر ٹیسٹ اور پھر اسائنمنٹ اور پتہ نہیں یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو، اور زندگی محال ہو گئی اور دوبر ہو گئی۔ نہیں، شکوہ نہیں، ایک ایک چیز اس کی، چاہے اس میں کچھ لطف آ رہا ہو یا اس میں کوئی تکلیف آ رہی ہو، یا اس میں کوئی محنت لگ رہی ہو، یا اس میں کوئی مال لگ رہا ہو، یا اس میں کوئی عزت کی قربانی دی جا رہی ہو، تو ایک ایک چیز کو آنر سمجھیں کہ اللہ نے اس کے لیے آپ کو چنا، آپ کو آزما کے دیکھا، اور ان آزمائشوں سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، آگے آپ پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ میں، کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے چن لیا، اپنے کام کے لیے چن لیا۔ خالق کائنات کہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تو اپنے مقرر وقت پہ آ گیا ہے موسیٰ، اور میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا۔ اللہ جس کو اپنے کام کے لیے بنانا چاہتا ہے اس کی سخت تربیت کرتا ہے، اس کو مشکلات میں ڈالتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا کام ہے، اور بڑے کام کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور بڑی ہمت کے لیے بڑی بڑی قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور جب انسان پروو کر دیتا کہ ہاں یا رب میں ہر حال میں راضی ہوں، پھر اللہ درجہ بلند کر دیتا ہے، پھر اگلا نیکی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور اگلا نیکی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور اگر انسان ناراض ہو جائے اور منہ موڑ جائے تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، جو دے رہا ہوں اسے لو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس پر شکر کرو۔ ہم سب اپنے اپنے آپ پر غور کریں، سب، کہ کیا اس کتاب کے ملنے کی نعمت پر
میں شکر گزار ہوں تنہائی میں، اکیلے میں، کسی مشکل وقت میں، کوئی مسئلہ پیش آنے میں، کسی کی ڈانٹ کھانے میں، کسی کے تانے سننے میں، جھوٹے الزامات میں دل کی حالت کیا ہوتی؟ کیا وہاں سکون ہوتا ہے؟ کیا وہاں خوشی ہوتی ہے؟ کیا انسان اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ یا رب جو تو چاہے میری بھی وہی چاہت ہے؟ یہ ہے شکر گزاری، کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان یہ نہ سوچے کہ اچھا میں تھک گیا اور اب میں پلٹ رہا ہوں اور اب مجھ سے نہیں ہوتا اور میں تو شاید اس کے اہل ہی نہیں اور میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. نہیں، اس عزم میں، اس جذبے میں اور اس ڈٹرمنیشن میں کسی حال میں بھی کمی نہ آئے کہ کچھ گزر جائے، لیکن یہ راستہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس سے اچھا راستہ کوئی ہے ہی نہیں، اس سے اچھی کوئی چیز ہے ہی نہیں. هو خیر مما یجمعون، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. ہر وہ چیز جسے لوگ جمع کر رہے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے جائیں گے، اور جو آپ جمع کر رہے ہیں وہ ساتھ لے کے جائیں گے. یہ تو ہمیشہ کے لیے ایک سودا ہے. اس راستے میں کوئی بھی مشکل ہو اسے مشکل نہ سمجھے اور کبھی اللہ سے شکوہ نہ کرے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے الواح میں. الواح لوح کی جمع ہے، لوح تختی کو کہتے ہیں. بعض مفسرین نے کچھ روایات کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ جنت کا جو سدرہ درخت ہے اس کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، بعض نے کہا زبرجد تھا، یعنی پتھر کی ایک قسم. بہرحال جو کچھ بھی تھا قرآن نے یہ نہیں بتایا، نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لہٰذا الواح لوح کو کہتے ہیں، لوح تختی کو کہتے ہیں. تختی پتھر کی سلیٹ تھی جیسے، اسی طرح کی چیز سمجھے. تو ہم نے اس کے لیے ان تختیوں پر لکھ دیا، لکھی ہوئی کتاب دی. من کل شیء، ہر چیز میں سے. اب یہاں ہر سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ دنیا بھر کی ہر چیز، نہیں. موعظتاً، جو نصیحت کی قسم کی چیزیں تھی، جو ہدایت کے لیے تھی. موعظہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا کرے اور اللہ کی نافرمانی سے نفرت دلائے. یعنی ہر قسم کی اچھی اچھی نصیحتیں، واعظ. و تفصیلاً، اور تفصیل، ڈیٹیل، کس چیز کی؟ لکل شیء، ہر چیز کی. اب بعض لوگ ایسی آیات کو بہت غلط طور پر انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنی منمانی کر کے کہ ہر چیز کی تفصیل تھی اس میں. ہر چیز سے مراد دنیا کی ہر چیز نہیں ہے، اس سے مراد دین سے متعلق جو ضروری امور ہیں، مثلاً حلال حرام، زندگی کے آداب، اخلاق، جو کرنے کے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم سے کہ ہم کریں، ان کی تفصیل. یعنی ہر وہ چیز جس کی بنی اسرائیل کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضرورت تھی وہ ہم نے ان کو دے دی. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ضروری چیز کی تفصیل. ہر کو جنرلائز نہ کریں بلکہ ہر وہ امپورٹنٹ، اہم، ریلیونٹ چیز جو ان کو اپنی عبادت کے لیے چاہیے تھی وہ اللہ نے ان کو بتا دی. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پکڑ لو اس کو قوت کے ساتھ. قوت کے ساتھ پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ غفلت کے ساتھ نہیں، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، چستی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، عمل کے عزم کے ساتھ قوت سے پکڑو. یہ نہیں کہ آپ پکڑے میں اور ادھر بیٹھے بیٹھے سو گئے اور وہ دھڑام نیچے گر اور پھر کبھی اٹھا لیا کبھی سستی کے مارے رکھ دیا، رکھا اور سو گئے. نہیں، قوت کے ساتھ، یعنی پورے جوش جذبے اور پوری حفاظت. یعنی کسی بھی چیز کو قوت سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم پوری طرح لیں گے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس سے غفلت نہیں برتیں گے، بلکہ اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنی ساری طاقتیں جو ہیں وہ لگا کے اس کو جی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں گے. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، کیونکہ بہت سے لوگ پکڑتے ہیں، لیتے ہیں، حصی معنوں میں بھی اور مانوی طور پر بھی پکڑتے ہیں، لیکن بس اپنی خواہشات کے تابع ہی پکڑتے ہیں. جب دل چاہ پکڑ لیے، جب شوق آیا، کوئی جوش جذبہ آیا، کوئی خاص موقع آیا یا کوئی پریشانی آئی تو پھر پکڑ لیا، اور جب وہ گزر گئی تو پھر رکھ دیا. تو یہاں پر کیا ہے؟ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے اس کو لو. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور حکم دو اپنی قوم کو، يَأْخُذُوا، کہ وہ لے لیں، بِأَحْسَنِهَا، اس کے احسن حصے کو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب صرف خود اپنے عمل کرنے کے لیے نہیں لینی تھی بلکہ آگے دینے کے لیے لینی تھی. اس لیے کیا کہا کہ تم خود بھی اس کو مضبوط پکڑو، اگر تم پکڑو گے تو تمہیں دیکھ کے دوسرے بھی پکڑ لیں گے.
اور پھر آگے جا کے اپنی قوم کو بتاؤ کہ وہ اس کے احسن حصے کو لے لیں. کیا کتاب کا کچھ حصہ احسن ہوتا ہے اور کچھ غیر احسن ہوتا ہے؟ نہیں، کتاب ساری ہی احسن ہوتی ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ کتاب میں دو طرح کی آیات ہوتی ہیں نا، ایک محکمات اور ایک متشابہات. تو اس احسن سے مراد پھر کیا ہے؟ محکمات، کہ اس میں جو محکمات کے باب میں سے چیزیں ہیں جو واضح سمجھ میں آ رہی ہیں ان کو لے لو. مثلاً حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو. پھر اسی طرح بعض اوقات کتاب میں دو آپشنز بھی ہوتی ہیں، بلکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. مثلاً آپ دیکھیے کہ ظلم کا بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے اور معاف کرنے کی بھی، اور احسن کیا ہے اس میں سے؟ معاف کرنا. تو اس معنی میں بھی احسن ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک عزیمت کی راہ ہوتی ہے اور ایک رخصت کی راہ ہوتی ہے. عزیمت کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جو انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور رخصتیں انسان کو دین کے اندر تو رکھتی ہیں مگر اوپر نہیں لے جاتی. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے دو لیول ہوتے ہیں. ایک لیول ہوتا ہے کہ اس کو احسن درجے پہ کیا جائے، ایکسیلنس کے لیول پہ کیا جائے، اس کا پورا حق ادا کر کے. اور ایک کیا ہے، بس جیسے تیسے کر لیا جائے، بس پورا ہو جائے، خانہ پوری ہو جائے. ہاں اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا، سمجھ آیا کہ نہیں، نہ آیا تب بھی اتنی دفعہ کہا پڑھ لو، ہم نے پڑھ لیا. نہیں، یأخذوا بأحسنها، اس کے احسن کو لے لیا جائے. بہت جامع لفظ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس میں جو کرنے کے کام ہے ان پر نہیں توجہ کرتے. اس میں سے کیا لیتے ہیں؟ قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آیا، یبغونہا عوجا، غلط مطلب نکالتے ہیں اس میں سے، یا اس کی تحریف کر دیتے ہیں. یا جو کرنے کے کام ہیں وہ تو نہیں لیں گے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے تو نہیں رکیں گے، بلکہ غیر ضروری بحثوں میں اور بحث برائے بحث کے طور پر قرآن کو استعمال کریں گے. اس رویے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ کتاب عمل کے لیے ہے، اور اس کو لینا اور اس میں سے بھی وہ چیزیں لینا کہ جو انسان کو محسنین میں شامل کر دیں، وہ زیادہ درست ہے. اچھا، کوئی بھی کام جب آپ نے کرنا تھا نا، تو صرف دین کا نہیں ہے، صرف قرآن کی تعلیم کا نہیں، عام دنیا کی تعلیم میں بھی کیا ہوتا ہے. ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو سارا سال پڑھتا ہے، ہر چیز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک طالب علم ہوتا ہے وہ سلیکٹو اسٹڈی کرتا ہے، کچھ پڑھ لیتا ہے اور کچھ چھوڑ دیتا ہے. تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے نا. اسی طرح آپ میں سے کچھ لوگ ایک ایک لفظ کا روٹ دیکھتے ہوں گے، واحد جمع دیکھتے ہوں گے، اور لفظ لفظ پہ غور کر کے آگے بڑھتے ہوں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تم مجھے اپنی لسٹ دے دو اور اس میں سے میں بھی کچھ پڑھ لیتی ہوں. اچھا یہ مجھے مشکل لفظ لگ رہے، میرا خیال ہے یہ آئیں گے، چلو ادھر ادھر نشان لگا لو، چلو ایک نظر جلدی سے دیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیکنڈ کیٹیگری یہ زیادہ اچھے نمبر لے لے، یہ نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا. اب یہ دنیا میں تو چلے ہو گیا، لیکن یہ ہمارا تو سارا عمل اللہ کے سامنے ہے کہ ہم اس کو کس درجے پہ لے رہے ہیں، احسان کے درجے پہ، کیونکہ احسان کا درجہ جو ہے وہ بہت اونچا درجہ ہے. تو یأخذوا بأحسنها، اس کے احسن کو لیں، اس کے اخذ میں بھی، اس کے جذب میں بھی، اس پہ عمل کرنے کے اعتبار سے بھی، اور اس میں جو کرنے کے کام ہیں اور وہ چیزیں جو انسان کو محسن بنائیں ان چیزوں کو لیں. دیکھیے کہ قرآن تو جو بھی پڑھتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ لیتا ہی ہے نا. دنیا میں بے شمار لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جتنا وہ برتن لے کے جاتا ہے اتنا ہی بھرتا ہے. جس نیت سے جاتا ہے، جس شوق سے جاتا ہے، جس جذبے سے جاتا ہے، جس ارادے سے جاتا ہے، وہ اسی کے مطابق ہی حصہ پاتا ہے. کچھ لوگ اس کو آگے بڑھ کے لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو لینے میں پیچھے رہتے ہیں. اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں پیچھے رہنا دیکھا. پیچھے رہنا کیا مطلب؟ پیچھے رہنا دیکھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ جو کتاب ہے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حدیث نمبر 20 ہے یہ، کہ رأى فی اصحابہ تأخرا، آپ نے اپنے صحابہ میں تأخر یعنی پیچھے پیچھے رہنا دیکھا. جیسے نماز کا وقت ہے تو اچھا ابھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی ڈھیل، سستی، لیٹر آن، کل کریں گے، پھر کر لیں گے. فقال لهم تقدموا، تو آپ نے ان سے فرمایا آگے آؤ،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جیسے نماز کے لیے صفیں بن رہی ہوتی ہیں، آگے جگہ خالی ہوتی ہے لیکن لوگ تکلیف نہیں گوارا کرتے آگے جانے کی. عید کی نماز میں بھی دیکھا ہوگا وہ جہاں کھڑے ہیں بس وہیں کھڑے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی جان نماز بھی بچھائی ہوئی ہے. یا میری دوست جو ساتھ کھڑی ہے اب اس کو چھوڑ کے کیسے آگے جائیں، مجھے تو یہیں کھڑے ہونا چاہے صاف ٹوٹتی ٹوٹے. یا کوئی اور وجہ کہ اچھا آگے جائیں گے تو کراؤڈ میں پھنس جائیں گے، پیچھے پیچھے رہتے ہیں وہیں سے پڑھ کے جلدی سے نکل جائیں گے. یعنی پوری طرح ان نہیں ہوتے، ایک پاؤں اندر ایک بار، کہیں رنگ نہ چڑھ دے یہاں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں تاخر دیکھا، یعنی نیکی کے کاموں میں پیچھے رہنا دیکھا، یعنی کہ اس کو آگے بڑھ کے نہیں کیا. فقال لهم تقدموا، آپ نے فرمایا آگے بڑھو، آگے آؤ. فاتموا بی، میری اقتداء کرو، مجھے فالو کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز میں آگے تھے، مجھے دیکھو، مجھے فالو کرو. وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور جو تمہارے بعد آئیں گے وہ تمہیں دیکھیں، تمہاری اقتداء کریں، تمہاری پیروی کریں. کیونکہ صحابہ رول ماڈل تھے نا بعد کے لوگوں کے لیے بھی، انعمت علیہم میں سے تھے. پھر فرمایا لا یزال قوم یتأخرون، کچھ لوگ مسلسل پیچھے رہتے رہیں گے، پیچھے ہی رہیں گے. حتی یؤخرہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ بھی ان کو پیچھے کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ چانسز دیتا ہے آگے لانے کے، لیکن انسان ڈھیلا ڈھیلا سست پیچھے پیچھے پیچھے، اور پھر وہ پیچھے ہی رہ جائے گا. اور اس کو آپ عام روزمرہ زندگی میں بھی آزما کے دیکھ لیں. مثلاً ابھی اس کو کوئی بھی پرسنلی نہ لے کہ اپنے اوپر لے لیں. اگر آپ اس اگلے حصے میں بیٹھ کے سیکھیں تو آپ کو نہ دائیں نہ بائیں کوئی اور کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اگر آپ نصف سے پیچھے چلے جائیں، وسط سے جاوزنا سے پیچھے چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے، ایک دم سیناریو بدل جاتا ہے. کنسنٹریشن کے لیول میں لازماً فرق پڑتا ہے، کیونکہ پیچھے بیٹھ کے صرف کتاب یا استاد نہیں، دائیں بائیں اور بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب ایک وقت میں دو کام کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یا تو آپ اس کو دیکھیں گے یا آپ دائیں اور بائیں دیکھیں گے. جو ہی آپ نے نظر ادھر سے ادھر کی، سب وہ میسج مس کر گئے آپ جو بھی قرآن کا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں یا گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں وہ پیچھے نہیں رہ سکتے. پیچھے رہ کے آپ گائیڈ نہیں کر سکتے، لیڈر کو آگے آنا پڑتا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاص طور پر اس معاملے میں ٹرین کیا کہ آگے بڑھو. اور پھر یہاں آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کہا گیا کہ آپ خود مضبوط پکڑیں، قوم کو دیں اور وہ اس کے اچھے حصے کو لیں، آگے بڑھیں، احسان کے درجے پہ لیں. سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کے گھر. تو یہاں فاسقین کون ہے؟ جو احسن کو چھوڑ کر جن چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے ان کے پیچھے پڑ جائیں، یعنی اللہ کی حدود سے باہر نکل جائیں. فاسق کون ہوتا ہے؟ حدیں توڑنے والا. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، مثلاً اگر آپ نماز میں نفل چھوڑتے ہیں نا تو کچھ دن کے بعد سنتیں بھی چھوڑنے لگ جائیں گے. جب آپ سنتیں چھوڑتے ہیں تو کچھ دن کے بعد فرضوں میں بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. کیونکہ انسان ایک حال میں کبھی بھی نہیں رہتا. اگر وہ جد و جہد محنت کرتا ہے تو وہ اوپر جاتا ہے، آگے جاتا جاتا ہے. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ایفرٹ اور کوشش اور مشقت برداشت نہیں کرتا تو وہ نیچے آنے لگتا ہے. اور آتے آتے ایک دن ایسے کھڈ میں جاتا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گر چکا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. ہمیں تو مسلسل جد و جہد اور مسلسل ایفرٹ کی ضرورت ہے، انتھک محنت کی، حتیٰ کہ ہم اپنی منزل پہ جا پہنچے. بیٹھنے والی بات تو ہے ہی نہیں. دنیا آرام کے لیے تھوڑی بنی ہے کہ یہاں ہم ایک ایسی زندگی بسر کریں کہ ہاں بس ہم شاید ہمیشہ جینے آئیں، یا نہیں، ہم سب کام کے لیے آئیں. یا تو ہمیں آزما کے دیکھا جا رہا ہے ہم کرتے کیا ہیں. ہماری محنت اور کوشش کا امتحان ہے. اس دنیا کے کام میں بھی لیزی، سست، نکمے لوگوں کا کوئی مقام نہیں. دین کے معاملے میں بھی سستی اور بزدلی اور کمزوری نقصان دہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری پناہ میں دیتا ہوں. کس کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من الہم، فکر سے. ہم کیا ہوتا ہے؟ ایسا غم جو بس بندے کو لگا رہے اور ہر وقت انسان کا دھیان ادھر ہی لگا رہے، اس کے پاس اس کا کوئی حل مسئلے کا ہے نہیں، بس غم کر کر کے کھا رہا ہے اپنے آپ کو. بیکار کا فکر جس میں آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ان حالات کو تبدیل کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ صرف ایک وقت پر جا کے حل ہوتی ہیں، اس سے پہلے آپ جو مرضی کر لیں وہ حل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دنیا ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے.
کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جلدی سے چابی لگائیں اور وہ کھل جائے دروازہ. تو کچھ چیزوں کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے. جو لوگ گارڈننگ کرتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے لا آف فارم ایک مشہور اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ فطرت کے لا آف فارم یعنی کھیت کا جو قانون یا اصول ہے وہ کام کرتا ہے. جیسے ایک پودا ہے اپنے وقت پہ اگتا ہے، اس سے پہلے نہیں اگتا، اس کے لیے خاص موسم چاہیے. اگر آج کل آپ پھول لگانا چاہیں کہ مجھے بہت پسند ہے اور بہت گلومی ہو جائے گا تو نہیں لگیں گے پھول، کیونکہ موسم نہیں ہے ان کا، اس کا ایک موسم ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ ایک وقت کے مطابق بڑھتا ہے اور اس کے لیے بھی پھر موسم چاہیے. اگر وہ زیادہ گرم یا ٹھنڈا موسم ہو تو اس کی گروتھ جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی. پھر ایک وقت پر اس کی کٹائی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کٹائی نہ کریں تو پھر بھی آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کریں گے. تو وہ جتنے بھی مرحلے ہیں نا کھیتی باڑی کے، ان سب پہ آپ غور کریں. اس میں ایک صبر، ایک انتظار، ایک وقت مقرر کا جو فیکٹر ہے اور بہت سی اور چیزیں شامل ہیں. جب انسان ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتا تو پھر مشکل اٹھاتا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے، آپ کو انتظار کرنا ہے. جیسے ایک کسان کو بیج ڈالنے کے بعد انتظار کرنا ہے، اور جب تک وہ پھل پکے نا، فصل پکے نا، آپ کاٹ نہیں سکتے. اگر آپ نے کاٹ دی تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا سوائے جلانے کے چند تنکوں کے. ٹھیک ہے، تو اللہم انی اعوذ بک من الہم. کچھ ہم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بیکار کر دیتے ہیں، تو ہم چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں. یعنی ہر انسان کی زندگی میں، اور اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں، کوئی بھی نہیں اس زمین میں، کیونکہ آزمائش ہے سب کی. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم ضرور ہوگا. کسی کو جا کے کھول لیں، کسی بادشاہ کو، کسی فقیر کو، کسی عالم کو، کسی جاہل کو، کسی امیر کو، غریب کو، کسی کو جا کے کھول لیں. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم ایسا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا مسئلہ ایسا ہوگا جس کے لیے وہ پریشان نظر آئے گا آپ کو. اب اس کا حل کیا ہے؟ انسان سارے کام چھوڑ کے صرف اس کے اوپر دھیان دے، اسی کے پیچھے لگ جائے. کچھ بھی نہیں ہوگا، جتنا مرضی آپ دھیان دیں اس پہ، اس کو انتظار کے خانے میں ڈال کے باقی کام کریں. تو اللہ انی اعوذ بک من الہم، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگے. اللہ اس ہم کو میں نے یہاں دفن کیا ہوا ہے، جب اس نے حل ہونا ہوگا ہو جائے گا. میں اپنی سے ایفرٹ کرتا ہوں اور باقی تیرے ہاتھ میں. والحزن، اور غم، دوسروں کا غم، اس کا اس کا اس کا، اگر اپنا نہیں کوئی اوروں کے لے کے بیٹھ گئے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز، اور عجز سے، عجز کیا ہوتا ہے؟ درماندگی، بیچارگی، کمزوری، کچھ کرنے کے قابل نہ ہونا. والکسل، سستی، لیزینس، نکما پن. سب اللہ نے صلاحیتیں دی، کچھ کرنا نہیں، بیٹھے سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ادھر ادھر، بس کوئی زندگی میں ایم نہیں، گول نہیں، مقصد نہیں، کچھ نہیں، وہ گزر رہی ہے جیسے گزر رہی. اس سے بھی پناہ مانگی. والکسل، اور پھر والجبن، بزدلی. کس کو کہتے ہیں بزدلی؟ کم ہمتی، نہیں کہ آپ فیس نہ کر سکیں کسی کو، بزدل ہو جانا، نہیں جسے عام طور پہ کہتے ہیں نا کانفیڈنس کا ختم ہو جانا. مشکل آنی اور اس کے مقابلے میں گھبرا کے اس کا مقابلہ نہ کرنا، چیلنجز کو فیس نہ کرنا. دیکھیے یہ لائف از فل آف چیلنجز، اور یہ چیلنجز صرف آپ کو نہیں ہیں، جنگل میں رہنے والے جانوروں کو بھی ہیں اپنے سروائیول کے لیے، ہر ایک کو ہیں، اور اس سے آپ اٹھ نہیں سکتے اوپر. والبخل، بخل کیا ہوتا ہے؟ سٹنجینس، اور پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ مانگی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ان چیزوں کے ساتھ پھر جو کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا، اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے پکڑو کتاب کو، وَأَمُرْ قَوْمَكَ، قوم کو بھی حکم دو کیا کریں، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، وہ بھی اس کے احسن حصے کو لیں، اور فسق سے اور نافرمانی سے پرہیز کریں. ان قریب میں تمہیں جلد ہی دکھاؤں گا فاسقوں کے گھر. اب یہ کون سے گھر ہیں فاسقوں کے، اور کن فاسقوں کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی آراء کا اظہار کیا ہے. بعض کے خیال میں یہ فرعون اور آل فرعون تھی، یا مصر کا علاقہ، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جلد ہی تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو اتنے تم تراک سے دنیا میں رہتے تھے اور اتنی بڑی بڑی ترقی کی تھی انہوں نے، ان کے گھروں کا حال کیا ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا سارا کلچر اور سارا ہنر اور سارا فن سب ملیا میٹ ہو گیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، سب تباہ و برباد. ایک تو یہ معنی لیا گیا ہے. دوسرا معنی یہ لیا گیا کہ امالکہ کی قوم کی طرف اشارہ ہے. وہ بھی بہت اونچے لمبے لوگ تھے اور بہت ہی مضبوط قسم کی قوم تھی، جن سے جنگ کرنے کے لیے کہا گیا تھا نا جاؤ ان سے جہاد کرو. تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں بھی آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم نہیں جا سکتے. یہ تھی بنی اسرائیل کی حالت نا. اس کو کہتے ہیں عجز اور کسل. ہم سے نہیں ہوتا یہ.
بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد ملک شام ہے، اور ملک شام میں جیسے قوم لوط کی بستی ہے اور پرانی ایسی اقوام جن پہ عذاب آیا، ان کے آثار تمہیں دکھاؤں گا، سأریکم دار الفاسقین۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد آخرت کا گھر ہے، یعنی آخرت میں جا کے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نافرمان کیا کرتے تھے، ان کا انجام کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔